اور اب بات کریں گے ان کوششوں کی جو اہل فکر ملک کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں اور قوم کا مستقبل جہالت دور کرنے میں ہے۔ سائنسی انقلاب اور ترقی کے لیے سائنسی سوچ اور تعلیم ضروری ہے، اور اب اس بات کو کہنے کے لیے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے ترقی کس بنیاد پر کی؟ ایک کمپنی، ایک آئی ٹی کمپنی، ایک سائنس کی کمپنی دنیا کے دوسرے ممالک کی، پاکستان تک کی معیشت سے بڑا سائز رکھتی ہے۔ یہ ثبوت بہت ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے۔ سائنس اور ریاضی کی تعلیم، سائنس اور میتھس کی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں تو انہیں سمجھ میں آئے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ چاہے آگے کی کلاسز ہوں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کلاسز ہوں جس میں بچوں کو میتھس پڑھایا جاتا ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ وہ ریاضی کو بھی، میتھس کو بھی رٹنے لگتے ہیں۔ اس میتھس کے ساتھ اگلی کلاس میں اگر انہیں فزکس پڑھائی جاتی ہے جس کی اپلیکیشن اسی میتھس کی اپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے میتھس میں جو پڑھا تھا وہی اپلائی ہو رہا ہے، کیمسٹری کی ایکویشنز میں وہی اپلائی ہو رہا ہے، فزکس کے لاز میں وہی اپلائی ہو رہا ہے۔ اکثر بچوں کو ریاضی کا مضمون خشک لگتا ہے، کچھ سائنس کے مضمون کو مشکل سمجھتے ہیں اور ان مضامین میں دلچسپی نہیں لے پاتے۔ بعض اوقات اساتذہ بھی بچوں کو لگے بندے انداز میں پڑھاتے ہیں اور ان کا لیکچر بچوں کے سر سے ایسے گزرتا ہے کہ کلاس روم ان کے لیے سونے کی بہترین جگہ بن جاتی ہے۔ صرف کلاس روم ہی نہیں، جب وہ گھر پر جا کے ہوم ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی انہیں نیند آ جاتی ہے۔ اکثر اپنا ہوم ورک نہیں کر پاتے، اکثر ریاضی کے مضمون میں آگے نہیں بڑھ پاتے، سائنس کے مضمون آگے نہیں لیتے کیونکہ ان کا قلعہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آتا انہیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بچوں کو سائنس اور ریاضی کی تعلیم آسان اور دلچسپ انداز میں دینے کے لیے کچھ ذہن ملے، اور اداروں کا الائنس بن گیا جسے پاکستان الائنس فار میتھ اینڈ سائنس کا نام دیا گیا۔ اس الائنس میں موجود اداروں کا خیال ہے کہ ملک کے مستقبل کی خاطر تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے، اور انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی اور رپورٹ بنائی، اس ریسرچ کے مطابق وہ ممالک جس میں بچوں کو بہتر انداز میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے، سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں جو آگے جا کے ان لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے بڑے ہو کے ان بچوں کی، وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، ان کی معیشتیں زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھتی ہیں۔ اور اسی سوچ کے تحت پاکستان میں ریاضی اور سائنس کے میدان میں ترقی کے لیے دلچسپ تدریس کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم آفس میں 21ویں صدی کے لیے مضبوط پاکستان کی تیاری کے موضوع پر تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اگر ہمارا کام کرنے کا طریقہ سائنسی اصولوں پر نہیں ہوگا تو ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ مائکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس اور علی بابا کے بانی جیک ما سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ دنیا 4th انڈسٹریل ریولوشن کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ریاضی اور سائنس کا چرچا ہے، لوگ انوویشن اینڈ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، اور بحیثیت وزیر اعظم مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آنے والے دور میں معاشی میدان میں بہت سخت مقابلہ ہوگا۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے یہ ایک ریسرچ مکمل کی گئی، رپورٹ مکمل کی گئی۔ ماہر تعلیم علی فیلان سے تعلق رکھنے والے مشرف زیدی نے اس الائنس کے بنانے میں، اس ریسرچ رپورٹ میں بڑا کردار ادا کیا، اور اس رپورٹ کے بعد جامع رپورٹ جو تیار کی گئی اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے۔ پچھلے 40 سال کی ریسرچ مجموعی طور پہ ہم نے پیش کی ہے، اور اس میں بڑا واضح 3 چیزیں واضح آتی ہیں۔ ایک کہ ایڈیشنل ایئرز آف سکولنگ، جس کو اٹینمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر بچہ 1 سال اور سکول جائے تو اس سے اوسطاً 5% آمدنی میں بہتری ہوتی ہے اس بچے کے لیے انفرادی طور پہ۔ 2 کہ اگر آپ کوالٹی دیکھیں کہ میتھ اور سائنس یا کوگنیٹو سکلز جو ہے اس میں اگر ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن امپروومنٹ ہوتی ہے تو اوسطاً 20% جو ہے آمدنی بڑھتی ہے، یعنی کہ صرف سکول جانے سے تھوڑی سی آمدنی بڑھتی ہے، لیکن اگر وہ سکول جا رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی معیار کی تعلیم مل رہی ہو میتھ اور سائنس کی خاص طور پہ، تو وہ 4 گنا زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہر سٹڈی نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لڑکیوں کو معیاری تعلیم دینا بنسبت لڑکوں کے تھوڑا سا بہتر ہے۔ اب یہ ریسرچ رپورٹس ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے، ریسرچ رپورٹس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے ایڈوانس کلاسز میں بھی، اور جو پھر بچے پڑھتے ہیں کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، پلس کیسے کرتے ہیں، ایڈیشن کیسے کرتے ہیں، سبٹریکشن کیسے ہوتی ہے۔ شہزاد روئے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اپنے اسکول میں یہ چیز متعارف کرانے کی کوشش کی کہ ذرا بہتر انداز میں، انٹرسٹنگ انداز میں لوگوں کو پڑھایا جائے، اس حوالے سے کتاب کا بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک دنیا کی تاریخ گواہ ہے، 50-60 سال سے قومیں ترقی کر رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ترقی کر رہی ہیں، سائنس ریاضی میں ابھی تک کیوں نہیں ہو سکی پاکستان میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو سب سے پہلے مشرف زیدی اور ان کی آرگنائزیشن کو مبارکباد دوں گا، بیکاز یہ بہت پہلے انیشیٹ ہو جانی چاہیے تھی یہ ڈبیٹ۔ اب اس ڈبیٹ کے انیشیٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے سوال اٹھیں گے،
اور پہلا سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ میتھ اور سائنس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ریزن ہے اس کی وجہ سے آج تک میتھ اور سائنس پہ توجہ چھوڑے صحیح طرح پڑھا نہیں سکے، اور کیا وہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ آپ صحیح طرح پڑھا سکیں گے؟ تو پہلے تو بیبی سٹیپس کی بات کرنی ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ ٹیچرز کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، یہ تمام ایشوز تو ہیں، بٹ اگر کل صبح ایک کوالیفائڈ ٹیچر سرکاری اسکول کے اندر پڑھا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، بلڈنگ بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ خیریت سے، سب ٹھیک چل رہا ہے، تو کیا اس بچے کی سائنس میتھ بہتر ہوگی؟ کیا اس کی کوگنیٹو تھنکنگ یا یہ بہتر ہوں گی؟ اور جواب ہے نہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم سب کو فکر ہے کہ جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، ساری آرگنائزیشنز کو فکر ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے، مجھے بھی بہت فکر ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے، لیکن مجھے زیادہ فکر ان بچوں کی ہے جو اسکول جا رہے ہیں. وہ 10 سال گزارتے ہیں اسکول کے اندر، ان کی کوئی انالیٹیکل سکلز ڈیولپ نہیں ہوتی، کوئی کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں، کیونکہ ہمارے پاس تھاٹ پرووکنگ کتابیں ہی نہیں ہیں بچوں کے لیے. اردو زبان میں انگریزی تو میں تو بہت کام ہوا ہے، بٹ جو ٹیچر انگریزی نہیں بولتا، بچہ انگریزی نہیں بولتا، تو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ بچپن میں اپنی زبان میں ہوتی ہے، تو ہمارے پاس وہ کتابیں نہیں لکھی گئی. اگر آج شاذ وہ کتابیں لکھی جائیں تو 10 سال لگیں گے، اور پھر گورنمنٹ اسکولوں میں وہ آئیں گی تو یہ بہت ٹائم لگے گا. آپ سے جب بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ ہزاروں کتابیں امریکہ میں اور ویسٹ میں لکھی جاتی ہیں، پاکستان میں آپ کوئی ایک کتاب بچوں کے لیے اس کو ڈیولپ کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا اور اس میں بڑا پرابلم ہوا. اس میں آپ کس طریقے سے، اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں، آج بھی اس تقریب میں بھی آپ بتا رہے تھے، میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری کریکولم ہوتا ہے جس میں آپ ہر کلاس کے میتھ اور سائنس انٹروڈیوس کرتے ہیں. اردو لینگویج میں بھی آپ میتھ پڑھاتے ہیں، اگر آپ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں تو اس میں انوائرمنٹ چینج کی بات کرتے ہیں. میں کتاب بتا دیتا ہوں، اس میں بھی ہم ایڈیشن سمجھا رہے ہیں ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، اور یہ کتاب ڈیولپ کی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی انپٹ ہے. میری وائف نے بھی بہت پارٹ پلے کیا اور بہت سارے لوگوں نے کیا اس کے اندر، ندیم اسد صاحب نے. اچھا پہلے اس کا پیج ہے، اس کا نام ہے پلس کا جادو. اب جو بچہ کی سرکاری اسکول میں تو ایک پیج پہ 100 الفاظ لکھے ہوتے ہیں، رٹنا ہوتا ہے اور جواب دینا ہوتا ہے، اس بچے کو پڑھنا بھی نہیں آتا اس وقت. تو یہ ان بچوں کے لیے جو چھوٹے ہیں اور ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، صرف سٹوری سنا رہی ہے ٹیچر اور ساتھ وہ نمبرز بتا رہی ہے. تو پلس کا جادو پہلا پیج ہوتا ہے، پھر آتا ہے کہ ایک بچی سو رہی ہے اور بیچ میں پلس کا سائن مسنگ ہے. پھر آگے جاتے ہیں تو اس کو 101 خواب میں دیکھتی ہے وہ، تو 101 2 کو دیکھتے ہیں اور 2 کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار تم تو ہم سے بڑے ہو، تو 2 کہتا ہے تم بھی 2 بن جاؤ، بڑے ہو جاؤ. پھر آتا ہے ملٹیپلائی، تو وہ کہتے ہیں ملٹیپلائی ہمیں 2 بننا ہے، ہمیں ملا کے 2 بنا دو. تو ملٹیپلائی کہتا ہے کہ نہیں نو. پھر آتا ہے ڈیوائڈ، اب یہ ڈیوائڈ سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ ہم کو 2 ملنا ہے، ہم کو ملا کے 2 بنا دو. تو ڈیوائڈ بھی کہتا ہے نہیں، ساری کلاس مل کے کہتی ہے. پھر آتا ہے مائنس، یہ سن بات لے رہا ہوتا ہے سمندر کنارے بیٹھا ہوا سی ویو پر یا کہیں پر. تو 101 کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں 2 بننا ہے، ہم کو ملا کے 2 بنا دو. تو مائنس بھی کہتا ہے نہیں میں نہیں بنا سکتا، سوری جاؤ ڈھونڈو پلس. پھر وہ پلس ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. تو ان کو درخت کے نیچے ایک بابا ملتا ہے. اب آپ سوچیں اس پر ہماری اتنی عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ یہ بابے کی اگر ہم داڑھی لگائیں گے تو بھی کنٹروورسی ہو سکتی ہے، ہیڈ پہنا دیں گے تو وہ ایک امریکن جادوگر لگے گا. تو ہم نے اس کو اپنا پاکستانی جادوگر بنانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پیج ایک سلائیڈ میں بہت ٹائم لگتا ہے. پھر یہ پلس کہتا ہے کہ ایک ادھر آ جاؤ، ایک ادھر آ جاؤ، اور میں اپنا ایک میجک اسپیل کروں گا، اور پھر آخر میں وہ 2 بن جاتا ہے. تو آپ نے اسٹوری کے اندر بچے کو ایڈیشن سمجھا دی. تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسی کتابیں نہیں بن رہی ہیں. تو اگر آج ہم نے بنانا شروع نہیں کی تو آپ بھول جائیں کہ 20 سال تک کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اب یہ ہے بہت بنیادی لیول پر. اب جو بچے ایڈوانس کلاسز میں 9ویں 10ویں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، جب وہ میتھس کی کلاس میں میتھس پڑھ رہے ہیں، پھر آگے اسے فزکس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ میتھس کی کلاس میں انہیں سمجھا دیا جائے کہ بھائی اس کی اپلیکیشن یہ ہوتی ہے جو آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں. اس میں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگنا ہے، جو کہ ویسٹ میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. پہلے دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اوبیسلی وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غذا دیتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہم فوراً چکن کڑھائی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے، اگر وہاں آپ نے ڈیولپ نہیں کی نا، اس کی کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کیا، تو کلاس 8ویں 9ویں کے اندر آپ کچھ بھی کر لیں وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو 8ویں 9ویں کی کتاب ہے تو ٹوٹلی چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارا 9th 10th کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ پورا روڈ لرننگ پر بیسڈ ہے. وہ تو پورا ایک سوری ٹو سے بکواس سسٹم ہے. اور آخر میں آپ ختم کر رہے ہیں اس سے پہلے میں کہہ دوں یہ سب تو ہم کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کسی وقت اگر موقع ملا تو ہماری ہسٹری پر بھی کام ہونا چاہیے. ہماری ہسٹری بھی اسکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی بہت ڈسٹارٹیڈ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد رائے صاحب، بہت شکریہ. شہزاد رائے صاحب ہمارے ساتھ اہم ہے کیونکہ وزیر اعظم نے خود نے اس تقریب میں شرکت کی اور اس بات کی اہمیت پر بھی زور دیا. تو وزیر اعظم صاحب اس بات کو آگے بھی بڑھائیں، ایک تقریب میں شرکت سے آگے بڑھائیں، وزرائے اعلیٰ کو بلائیں، کیسے مختلف صوبوں میں کریکولم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو، جو چیز پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ بھی رہے ہوں، دلچسپی کے ساتھ پڑھ